जैकबाबाद के नवाही थाना मुबारकपुर की हदूद में वाक़या मोहम्मद फजल बंगलानी ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुबारकपुर थाना की हदूद में वाक़या गांव मोहम्मद यकूब बंगलानी के रहायशी मोहम्मद फजल बंगलानी ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते कहा कि मेरा भाई नौजवान सज्जाद बंगलानी, जिसे चंद साल कबल अपनी ही बिरादरी के कुछ लोगों के हाथों नाजायज तौर पर कत्ल किया गया था, जिसके कातिल पुलिस पकड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन पर बाअसर लोगों का हाथ है। इनका कहना था कि असल मुलजिम सरकारी मुलाजिम भी हैं जो घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इनका कहना था कि नौजवान के कत्ल में मुलविस मुलजिमान अभी भी इन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार करे और इन्हें सख्त से सख्त सजा देकर हमारे साथ इंसाफ करे। जाफराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़िला सदर ज़ियाउर रहमान खान खोसा ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोना खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियाउर रहमान खान खोसा ने सुल्तान अहमद खोसा, जहान अली खोसा और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खिताब किया। कहा, साइफर को बहाना बनाकर इमरान खान की अवामी हुकूमत को खत्म किया गया ताकि आवाम को महंगाई और पसमानदगी की दलदल में धकेला जा सके। इन्होंने कहा कि आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में साइफर की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी। मजीद कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए करीब बलूचिस्तान से भरपूर तहरीक का आगाज किया जाएगा। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहबतपुर के ज़िला सदर एडवोकेट ज़ियाउर रहमान खोसा, जनरल सेक्रेटरी सुल्तान अहमद खोसा, एडवोकेट जहान अली खोसा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रहमान, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था और 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद जब पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनी तो फिर ये चीज़ें दुश्मन कुव्वतों को हज़म ना हुई, तो एक साइफ़र के ज़रिए 2022 में एक साजिश के तहत जो साइफ़र भेजा गया था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कि ये इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो आपके वज़ीर आज़म हैं, ये आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहते हैं। और ये आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, पहली मरतबा बनी थी। इस आज़ाद खारजा पॉलिसी की बिना पर पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तियार और आज़ाद रियासत की तरफ पहली मरतबा एक उसने रास्ता लिया था। तो ये बातें पाकिस्तान दुश्मन अनासिर थे, उनको एक आँख न भाई, उन्होंने एक साइफ़र भेजा। ये साइफ़र पाकिस्तान की सालमियत पर एक हमला था। जब इमरान खान ने इस साइफ़र के बारे में बात की तो हमारे मुक़्तदर हलकों ने इस बात को झुठलाया कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा साइफ़र नहीं आया। इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, अदम एतमाद लाया जाए और एक PDM तश्कील दी जाए। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि एक साइफ़र दफ्तर खारजा को भेजी गई थी जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत चूँकि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत काम कर रही है, वो हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा एक अदम एतमाद लाया जाए। इसके बाद हम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को काफ़ी फंडिंग करेंगे। जो उन्होंने फंडिंग की, उसके बाद एक अदम एतमाद लाएगी। उस अदम एतमाद के तहत पाकिस्तान की जो तरक्की थी वो चल रही थी, एक अच्छी आज़ाद खारजा पॉलिसी चल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। PDM की हुकूमत तश्कील दी गई जो एक जाली हुकूमत थी, जाली जिस पे आवाम का कोई मैंडेट नहीं था, जिस पर आवाम का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, जिस पर आवाम को एक साइड पर रखकर अवामी ताकत को ख़त्म करके उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर हलकों ने गैर जमहूरी अंदाज़ अपना कर एक PDM बनाई। उनके नज़रियात बिल्कुल अलग थे, लेकिन उसके बावजूद उनको इकट्ठा किया और अदम एतमाद लाया गया था। इमरान खान ने उस अदम एतमाद का डटकर मुकाबला किया। हमारे जो MNA थे उस वक़्त के कुछ MNAs को डराया गया, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया और पैसे के ज़रिए उनको अपनी जो वफ़ादारी थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान के जो वफ़ादार सिपाही थे, जो कारकुनान थे, MNAs थे, वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हो गए क्योंकि इमरान खान एक अवामी लीडर थे और अवामी लीडर होने का उन्होंने सबूत अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत दिया था। लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कह सकते हैं कि एक साइफ़र था
اس سائفر پر ہمارے مقتدر حلقے اور ہمارے طاقتور حلقے وہ ایک سائفر پر ڈھیر ہو گئے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، حالانکہ طاقتور حلقوں کو چاہیے تھا کہ اس سائفر کے خلاف آواز اٹھاتے، اپنے منتخب وزیر اعظم کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے عوامی امنگوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمارے طاقتور حلقے اس وقت سے 1948 سے لے کر وہ کبھی بھی کسی بھی آزاد خارجہ پالیسی کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں۔ تو سائفر پہلے ہی دن سے عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر ہے اور سائفر آیا ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا گیا، مختلف عوامی پریس کانفرنسز کے ذریعے دوسری جگہوں پر اس کو جھٹلایا گیا، لیکن اللہ الحق ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی سائفر آیا تھا، جو ریسنٹلی پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ سائفر آیا تھا، جس کے ذریعے عوامی مینڈیٹ تھا اس کو ختم کیا گیا، جو عوامی طاقت تھی، عوامی حکومت تھی، اس کو ختم کیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، اور پاکستان کو ایک اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ ہم اس جعلی حکومت کو جو پی ڈی ایم کے تحت بنی تھی، وہ اس جعلی حکومت کو بھی نہیں مانتے، اور آج کی 2024 میں جو حکومت بنی، جو جعلی حکومت بنی فارم 47 کے تحت، اس کو بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک غلط خارجہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنا ہے، پاکستان کو لوٹنا ہے، کرپشن سے صرف اور صرف اپنے محلات بنانے ہیں اور بیرون ملک اپنے اثاثے بنانے ہیں۔ ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اور صرف عوام کی فکر وہی لیڈر کر سکتا ہے جو عوامی نمائندہ ہو، جو عوام کی طرف سے منتخب کیا گیا ہو، عوام کی طرف سے چنا گیا ہو۔ آج آپ 2024 کے بعد دیکھ لیں تو پاکستان میں جو حکومت ہے، جو ان کے کارکردگی ہے، وہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہے۔ ہر چیز میں مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگائی اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ حکومت، نااہلوں کی حکومت، کرپٹ حکومت، آج بھی یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف عوام کو لوٹا ہے، عوام کے پیسوں سے عیش کی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے گاڑیاں خریدی ہیں، انہوں نے جہاز خریدے ہیں، انہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے بنائے ہیں۔ ہم اس جعلی حکومت کی جو فارم 47 کے تحت بنائی گئی ہے، اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور میں پوری عوام کو، پاکستانی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو عمران خان نے سائفر کی حقیقت بیان کی تھی، وہ آج سب کے سامنے سچ ہو کر ثابت ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قائد عمران احمد خان نیازی نے جو کہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور مجھے غیر ملکیوں کے کہنے پر، دشمنوں کے کہنے پر میری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، وہ آج پوری دنیا کے سامنے، سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے، ایک سائفر کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ ہم اس وقت کے جو طاقتور حلقے تھے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ وہ طاقت کے نشے میں تھے، ان کو اپنی طاقت کا زوم تھا۔ اس طاقت کے زوم کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کو تمام ممالک سے، اسلامی ممالک سے، دوسرے ممالک سے انہوں نے بالکل دور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور یہ ہماری منتخب جماعت نہیں تھی، کوئی اس پر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی ملک اس وقت ہماری حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عوامی حکومت نہیں ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف پرزور مذمت کرتی ہے۔ ہمارا پاکستان سے یہی مطالبہ ہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں سے یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور اس حکومت کو ختم کر دیا جائے، دوبارہ نئے فریش الیکشن کروائے جائیں جو کہ بالکل فیئر ہوں اور فری ہو، جس میں ہر تحریک کو آزادی ہو، جس میں ہر پارٹی کو آزادی ہو کہ وہ اپنا مینڈیٹ لے کر آئے اور حکومت بنائے، جس سے پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو۔ شکریہ۔ سائفر کو لے کر پاکستان کے جو اعلیٰ عہدوں پر ایک بدقسمتی سے چھوٹے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اس سائفر کا انکار کیا گیا کہ کسی بھی قسم کا کوئی بیرونی سائفر، کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی، عدم اعتماد سیاسی پارٹیاں لا رہی ہیں۔ لیکن
اللہ کی کرنی دیکھیں کہ آج اتنے سالوں کے بعد وہ سائفر حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا لیول پر اسے جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک سائفر بھیجا گیا جس کے ذریعے ایک عوامی گورنمنٹ کو جو ہے بیرونی مداخلت کے ذریعے ہٹایا گیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں جی پسٹور میں، جہاں پر سینئر صحافی عثمان مرزا نے کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر طیب بھٹی کے ساتھ اہم ملاقات کی اور گفتگو کی ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عثمان مرزا کی یہ رپورٹ. لاہور، گجرانوالہ، گجرات، پسرور، ناروال، جہاں بھی گاڑیوں کی خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ایک ہی برانڈ نام سامنے آتا ہے. وہ نام کوئی اور نہیں، طیب بھٹی صاحب کا ہے، طیب موٹرز پسرور کا ہے. طیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر میاں صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ سر، جزاک. بٹ صاحب آپ نے اتنے کم وقت میں اتنا نام کیسے بنا لیا؟ نہیں، اس کے پیچھے تو بہت میری محنت ہے. میں 99 سے کام کر رہا ہوں، لیکن یہ کام کرتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بہت محبت دی ہے شروع سے، اور بڑا اچھا ہمیشہ پسرور کے لوگوں نے، چونڈا کے لوگوں نے، ناروال کے لوگوں نے میرے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے، اور ہم نے بھی ان سے مطلب ان کو محبت ہی دی ہے. سر گاڑیاں آپ کس رینج تک لے کے کس رینج پہ سیل کرتے ہیں؟ چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں؟ ہمارے تو زیادہ جو گاڑیاں ہیں نا وہ تقریباً 50 سے ڈاؤن سیل ہوتی ہیں. ادھر ہمارے ناروال میں، شگڑ گڑھ میں، یہ چونڈا میں، کلاس والا میں تقریباً 40-30 اس کے درمیان میں 30-40 کے درمیان میں جو ہے نا. اور زیادہ سیل جو ہے ہونڈا سٹی کی ہے اور ٹویوٹا کرولا کی ہے زیادہ سیل. تو بٹ صاحب جو عام لوگ ہیں، مڈل مین ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اگر وہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو مطلب مثال کے طور پر وہ لیں گے آلٹو، لیں گے مہران، لیں گے چھوٹی گاڑی لیں گے، تو ان کے ساتھ آپ کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح محبت سے پیش آتے ہیں؟ میں یقین کریں کہ جب کا کام کر رہا ہوں نا تو میرے مطلب ایسے ملنے والے بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں کہ اگر کسی نے کہا نا کہ 2 لاکھ کام ہے تو ہم کہتے ہیں مہینے بعد دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی 5 لاکھ کام ہے، کسی نے کہا جی 2 مہینے بعد دینا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دے دیں. ہمارے زیادہ جو ہے نا دوست احباب وہ ملازم پیشہ ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، کوئی مطلب ڈاکٹر ہیں، تو وہ زیادہ کوئی 2-3 مہینے نکال بھی لیتے ہیں نا پیمنٹ کے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اوریجنل قیمت پہ گاڑی کی قیمت وہی ہوتی ہے، لیکن ہم 2-3 مہینے ٹائم بھی دے دیتے ہیں. آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ملازم پیشہ ہے نا، جو اوریجنل ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور کوئی بھی ملازم پیشہ ہے، تو اگر ان کے پاس 2-3 لاکھ کام بھی ہے گاڑی کا تو وہ گاڑی لے جائیں، وہ منتھلی بھی پے کر سکتے ہیں. اچھا تو سر صحافیوں کے لیے اس کے لیے آپ کیا ہمیں ریلیف دے رہے ہیں؟ صحافیوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں 15 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، تو اگر آپ کے پاس مطلب کوئی 5-4 لاکھ کم ہے، آپ بھی 3-4 مہینے بعد دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بھی بھائی ہیں ہمارے. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ طیب بھٹی صاحب. اللہ حافظ. ایس ایچ او تھانہ کالا گجرا ٹیم کی اہم کارروائی. سال 2024 سے قتل اور چوری کی واردات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار. مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ. جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ کالا گجرا اور ٹیم کی اہم کارروائی. سال 2024 سے چوری کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار. تھانہ کالا گجرا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سال 2024 سے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا. مجرم کے خلاف قانونی کارروائی عمل کرتے ہوئے مزید تفتیش جاری ہے. مجرم گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا، جس کو جدید سافٹ ویئر طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا ہے سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی. جی اب آپ کو بتائیں کہ بابر سرفراز البا نے تھانہ ٹیکسلا میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ راولپنڈی پولیس کی اولین ترجیح ہے.
हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में निभा रही है। थाना टेक्सला में अफसरान की अनथक काविशों से क्राइम फ्री का खिताब देता हूँ। तमाम अफसरान शाबाश के मुस्तहिक हैं। खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद पुलिस और आवाम के मबैन फासले कम करना और शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करना है। इनका कहना था कि लोग बिला खौफ और खतर अपने मसाइल के हल के लिए पुलिस दफातर से रुजू कर सकते हैं, जबकि अवामी शिकायत के अजाले के लिए पुलिस हम्मा वक्त तैयार है। खुली कचहरी के दौरान मुख्तलिफ शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। चौधरी अजहर नामी दुकानदार ने बताया कि फैसल शहीद रोड पर वाक़या इसकी दुकान के ताले तोड़कर चोर 35,000 रुपए मालिक का सामान ले गए। ताहिर नामी शहरी ने दरख्वास्त दी कि इसकी जद्दी जमीन पर नाजायज काबिजीन काबिज हैं। महकमा माल की निशानदेही के बावजूद कब्जा छोड़ने से इनकारी हैं, लिहाजा पुलिस मदद फ्राहम करे। मुबशर नामी शहरी ने शिकायत की कि पुलिस चौकी कैंच नंबर 3 के इंचार्ज इसके साथ बिलावजह ज्यादती कर रहे हैं, मामले की इंक्वायरी की जाए। एक और शहरी ने निजी सोलर कंपनी के मैनेजर के खिलाफ दरख्वास्त देते हुए मौका इख्तियार किया कि रकम वसूल करने के बावजूद सोलर सिस्टम नस्ब नहीं किया गया। खुली कचहरी में मुतअद्दिद खवातीन ने भी अपनी अपनी मसाइल से मुतालिक अलग अलग दरख्वास्तें पेश की। RPO ने मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी करते हुए मलिक अरशद और सैयद हाबिब काज़मी को मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। चिन्योज में DPO और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के हवाले से इलाकों का दौरा किया गया। मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योज में मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान मलिक, DSP सिटी मोहम्मद शुएब खान, दीगर पुलिस अफसरान और अलाइड डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। अफसरान ने इमाम बारगाह, मुहाजिरीन, रहीम गली, शहीद चौक और मैदान तरखाना समेत मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया, जबकि ताज़ा जुलूसों के रूट्स, ट्रबल पॉइंट्स, कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। GPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, मजालिस और जुलूसों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल भी बरोए कार लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स बाहमी ताउन से इंतजाम मुकम्मल करेंगे ताकि अमन अमान की फिजा बरकरार रहे। मज़ीद आपको बताएं कि SHO थाना सोहावा और टीम की अहसन कार्रवाई सामने आई है। मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, SHO थाना सोहावा और टीम की अहम कार्रवाई, नशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, हेरोइन बरामद कर ली गई। थाना सोहावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वक्त की सजा दिलवाई जाएगी। DPO जहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, नशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, जिनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी। और नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोथरा के सहाफियों का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। जाम अजहर रहोजा की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब को सरकारी फंड से महरूम करने पर लोथरा के सहाफी सराप एहतजाज। सहाफियों ने कहा, लोथरा में 2 प्रेस क्लब हैं, एक प्रेस क्लब को नवाजा गया है और नेशनल प्रेस क्लब जो लोथरा का पहला रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, इसको नजरअंदाज करना उसूलों के मुनाफी है। इस वक्त वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब जाम अजहर रहोजा ने गुफ्तगू भी की है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसियत वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा, मैं अरबाब इख्तियार से और यहाँ के मकामी सियासतदानों से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि हम भी लोधरा के शहरी हैं और लोधरा के सहाफ़ी हैं और नेशनल प्रेस क्लब 2011 से रजिस्टर्ड है। ये वैध प्रेस क्लब है जो लोधरा में सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ है, तो लिहाजा हमें भी बराबर के हकूक़ दिए जाएं। हम दूसरे प्रेस क्लबों की कोई मुखालफत नहीं करते, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको फ़ंड मिला है, हमें खुशी है। और हम अरबाब इख्तियार से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से और डॉक्टर उज़मा बुखारी साहबा से भरपूर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रेस क्लब को फंड दिया जाए और हम एक खूबसूरत बिल्डिंग में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और टेक्सला में आइस्को सब डिवीजन के ज़ेर-ए-एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों के बिजली से मुतालिक मसाइल सुने गए और मौका पर ही इनके हल के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में बिजली के कम वोल्टेज, नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब और बिलिंग से मुतालिक शिकायत सामने आई। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की हिदायत पर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी टेक्सला सब डिवीजन में
عوامی مسائل کے فوری ازالے کے لیے ایک اہم کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کھلی کچہری سردار محمد سلیم خان SE اٹک سرکل اور عثمان حیدر ایکشن آپریشن ڈویژن ٹیکسلا کی سربراہی میں خلیل روڈ جھگیاں سٹاپ ٹیکسلا میں 132 kV مارگلا گریڈ اسٹیشن پر منعقد ہوئی، جبکہ تقریب کی نگرانی ایڈیشنل ایکشن باری دات نے کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بجلی سے متعلق اپنے مسائل حکام کے سامنے پیش کیے۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے عوامی شکایات کو تفصیلاً سنا اور متعدد مسائل کے فوری حل کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کی جانب سے زیادہ تر شکایات نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب، کم وولٹیج اور بجلی کے بلوں کی بوقت ترسیل سے متعلق سامنے آئی، جن پر حکام نے فوری کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ کھلی کچہری کے اختتام پر شہریوں نے آئسکو عملے کے مثبت رویے، عوامی خدمت اور مسائل کے حل میں بھرپور تعاون کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اسی جذبے کے تحت عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جاتے رہیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کہروڑ پکا میں رانا محمد فاروق کی زیر نگرانی ضلع لوجھا کے تمام اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں کانجو ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ ملک مصطفیٰ شہاب کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر اساتذہ نے اپنے حقوق، سروس مسائل اور تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے آواز بلند کی، جبکہ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے رانا فاروق نے اپنے جائز مطالبات ہی پیش کیے۔ میڈم، آپ نے ضلع لودھرا کے اندر ٹیچر یونین کا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ کا مین مقصد کیا ہے اس کے اندر؟ آپ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کیا مانگ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں آج اپنے حاضرین کے ساتھ، اپنی اساتذہ برادری کے ساتھ یہاں کانجو ہال میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو یہاں پر خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں اور جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب ان سے مخاطب ہوں۔ بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، قومیں ترقی کرتی ہیں تو تعلیم کی بنیاد پر بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری، یہ ہماری غریب عوام سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے اور یہی سے ترقی کے مدارج طے کرتی ہے۔ جب بھی کسی قوم نے ترقی کی، کسی قوم نے بھی آگے بڑھے اور ترقی یافتہ قوم کہلائے، تبھی ممکن ہوا جب ان کی آبیائی کی گئی۔ دیکھیں جی، پھول کو سینچ کر جوان کرنے کے لیے اس کی بہترین آبیائی اور کانٹ چھانٹ تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرکاری تعلیمی ادارے بہتر طور پر سر انجام دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس لیے متحد اور اکٹھے ہیں کہ استحصال کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کا آؤٹ سورسنگ کی صورتوں میں، نوازشریف اسکول آف ایمیننس کی صورت میں۔ شاہپور چاکر سے خبر ہے، جہاں پر ہاسپٹل کے سامنے ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن گیا، شہریوں کو دشواری کا سامنا۔ رجب علی ڈاہری کی رپورٹ کے مطابق شاہپور چاکر کے قریب مین روڈ نواب شاہ سے سانگھڑ جانے والی شاہراہ پر 15 واقعہ ہاسپٹل کے سامنے ٹریفک کا شدید دباؤ روز کا معمول بن گیا، جس کے باعث سڑک اکثر بلاک رہتی ہے۔ ٹریفک جام کے باعث مریضوں کو ہسپتال پہنچانے والی ایمبولینسیں بھی پھنس جاتی ہیں، عام شہریوں اور مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس اور مقامی پولیس کے عدم توجہ کے باعث صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے شکایت کرتے کہا کہ ہسپتال آنے اور جانے والے مریضوں، خواتین، بزرگوں اور عام افراد کو شدید پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، مگر متعلقہ ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہسپتال کے سامنے ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں اور عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اور حیدرآباد میں اسمگل شدہ اشیاء کو تلف کرنے کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ خیر محمد چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ حیدرآباد کی جانب سے مختلف انسداد اسمگلنگ کارروائیوں کے دوران ضبط کی گئی ممنوعہ اور اسمگل شدہ اشیاء تلف کرنے کی تقریب کا مقصد اسمگلنگ کے خاتمے، قانونی تجارت کے تحفظ اور عوامی صحت کے تحفظ، کسٹمز قوانین پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار تھا۔ کسٹمز حکام کے مطابق حیدرآباد اور سکھر کے سرکاری گوداموں میں موجود ضبط شدہ ممنوعہ اشیاء کے مجموعی طور پر 20 کنٹینرز تلف کیے گئے، جن کی تخمینی مالیت 1 ارب 10 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ خطاب کرتے ہوئے کلیکٹر کسٹمز ڈاکٹر ناصر خان نے کہا تلف کی جانے والی اشیاء یا تو قانونی طور پر ممنوعہ تھیں یا انسانی صحت کے لیے مضر صحت تھیں، جو عوامی صحت کے لیے براہ راست خطرہ بن سکتی تھیں۔ کہا محکمہ کسٹمز جدید تقاضوں کے مطابق فیلڈ افسران کی استعداد کار کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے تاکہ اسمگلنگ کے بدلتے ہوئے طریقوں کا مؤثر طریقے سے جائزہ لیا جا سکے۔